الواضح کا سبق نمبر 10 اسم معطل الآخر کے بارے میں ہے، اور ان میں سے ہم پہلی قسم پڑھیں گے۔ اسم معطل الآخر کی ایک قسم ہے اسم مقصور، تو وہ آج ہم پڑھیں گے۔ دوسری قسم انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، یعنی اسم منقوص۔ تو آج اسم مقصور کے احوال کے بارے میں اور اس کے یعنی اسم مقصور کیا ہوتا ہے اور اس کے اعرابی حالات کے بارے میں کہ اس کا اعراب کس طرح آتا ہے اور اس کا اعراب کون سی حالت کے ساتھ آتا ہے۔ رفع والا اعراب کون سی حالت کے ساتھ آتا ہے، نصب والا اعراب کون سی حالت کے ساتھ آتا ہے، اور جر والا اعراب کون سی حالت کے ساتھ آتا ہے۔ یہ آج ہم نے النحو الواضح جزء ثانی کے سبق نمبر 10 کے اندر پڑھنا ہے۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج فالو کریں۔ انشاءاللہ عز و جل النحو الواضح مکمل جزء ثانی جو ہے اس چینل پہ اپلوڈ کی جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی نحو کے اہم قواعد وغیرہ اور تراکیبیں وغیرہ اس چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ تو چلیے اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ مثالیں بیان کریں گے، مثالوں کے اندر سے پھر اس کے اوپر بحث کریں گے، اور اس بحث میں سمجھائیں گے کہ اس میں مقصور ہوتا کیا ہے، اور مثالوں کے اندر سے اس جو بحث کریں گے تو اس میں یہ بھی ثابت کریں گے کہ اس میں مقصور کے اعراب کی حالتیں جو ہے وہ کیسے آتی ہیں۔ تو چلیے اب ہم مثال سٹارٹ کرتے ہیں۔ حالت رفع کی 4 مثال دیں گے، یعنی اس میں مقصور مرفوع بن رہا ہو تو اس کی 4 مثالیں دیں گے، اور منصوب بن رہا ہو تو اس کی بھی 4 مثالیں دیں گے، اور مجرور بن رہا ہو اس کی بھی 4 مثالیں دیں گے۔ تو پہلی مثال ہے نجل فتح، کہ فتح نے نجات پائی من الغرقی، غرق ہونے سے نجات پائی، بچ گیا۔ اور نمبر 2 ہے دعت العصا، عصا ضائع ہو گیا، عصا جو ہے وہ اس کا معنی کھو گیا بھی ہوتا ہے، تو عصا ضائع ہو گیا یا عصا کھو گیا۔ نمبر 3 نالانی، نالا منا پہنچا مجھے، نی پہنچا مجھے کیا، العزا عزا پہنچی، تکلیف مجھے پہنچی۔ نمبر 4 شامیتا خوش ہونا، شامیتا جب جو ہے اس کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، یعنی کسی کی اوپر خوش ہونا، کسی کی مصیبت پر یا ویسے۔ تو شامیتا خوش ہوا بھی میرے اوپر، العدا کون، دشمن، یعنی یہاں پہ باب منا الا ہوتا ہے۔ تو یہ 4 مثالیں دیکھیں آپ اسم مقصور کی، یعنی اسم معطل الآخر، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت ہے اور وہ اسم مقصور ہے، تو اس کی انہوں نے حالت رفع کی 4 مثالیں دی ہیں، اور یہ چاروں میں مرفوع ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ الفتح فاعل ہے، العصا فاعل ہے، العزا فاعل ہے، العدا فاعل ہے ما قبل فعلوں کے۔ تو دوسری سے بائیں سائڈ پہ 4 مثالیں ہیں منصوب والی صورت کی۔ نجیتو میں نے نجات دی، میں نے بچایا، الفتح نوجوان کو من الغرق کی، غرق ہونے سے، تو یہ دیکھیں الفتح یہاں مفعول بھی ہے۔ اضاعت العصا میں نے عصا کو کھو دیا یا عصا کو ضائع کر دیا، تو یہ یہاں بھی عصا مفعول بھی ہے۔ منعت العزا میں نے تکلیف کو روک دیا، منع کر دیا، یہ عزا مفعول بھی ہے۔ اور لا تشمتو اشمت یشمتو سے لیں، شامت یشمت سے لیں تو اس کا معنی ہے خوش ہونا، اور اشمت یشمتو لیں اس کا معنی خوش کرنا۔ تو لا تشمتو خوش نہ کر بھی میرے اوپر، العدا دشمن کو میرے اوپر خوش نہ کر۔ تو نمبر 1 2 3 یہ اب حالت جری کی 4 مثالیں ہیں۔ ردیتو میں خوش ہوا، عن الفتح کس سے، نوجوان سے میں خوش ہوا، راضی ہوا۔ نمبر 2 اتقاتو میں نے ٹیک لگایا، العصا عصا پر، سلمتو میں سلامت رہا، من العزا تکلیف سے، اور انتصرتو میں جو ہے کامیاب ہوا، انتصر کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا تو یا محفوظ رہنا، تو یہاں کامیاب والا کریں گے ہم۔ انتصرتو میں کامیاب ہوا، العدا دشمن پر۔ تو اب یہاں جو ہے آپ کو یہ بتائیں گے، نیچے شرح میں بس بحث کرتے ہیں کہ اس میں مقصور کون ہے، کیسے ہے، اور اس حوالے سے پھر اس کی جو ہے وہ اعراب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اس میں مقصور جو ہوتا ہے کبھی تو یا کی صورت میں آتا ہے اور کبھی الف کی صورت میں آتا ہے، جیسے الفتح میں یہاں یا کی صورت میں آیا ہوا ہے، اور العصا میں یہاں الف کی صورت میں، یعنی الف یا تو کبھی خود ہوگا یا الف جو ہے نا وہ یا کے اوپر ہوگا، اور بعض اوقات یا کے اوپر زبر بھی آ جائے گی۔ تو جیسے الفتح میں جو ہے انہوں نے، یا جہاں جتنی بھی مثالیں ہیں تو ان سب میں انہوں نے یا والی صورت میں زبر کا استعمال کیا ہے، اور عصا کے اوپر دیکھیں یا ادا کی مثالیں دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے خود ہی الف کو استعمال کیا ہے۔ تو کبھی یا کے اوپر کھڑا زبر بھی آتا ہے، کھڑا الف بھی آ جاتا ہے، زبر بھی آ جاتا ہے، اور کبھی الگ سے الف بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ اس میں مقصور کے عربی کے اندر استعمال ہونے کے طریقے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بحث کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مصنف الرامہ کہ الکلمات کلمات کون سے، الفتح والعصا والعزا والعدا، یہ جو کلمات ہیں کہاں پہ، فی الامثلۃ المتقدمتی
متقدمہ مثالوں میں کلھا اسماء معربۃ، یہ جو اسماء ہیں یہ سارے کے سارے اسماء کیا ہیں؟ معرب ہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں مکسور معرب کی قسم ہے۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں وفی آخر کل منہا، اور آخر میں کل منہا ان میں سے ہر ایک کے آخر میں الف ثابتۃ، کیا ہے؟ الف ثابتہ ہے، الف ثابت ہے، ان میں سے ہر ایک کے آخر میں الف ہے، ثابتۃ ثابت ہے، الف موجود ہے، الف ثابت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حاضی الاسماء، یہ اسماء، ٹھیک ہے، یہ جو چار ہیں یہ اسماء، وما شابہہا، اور جو بھی وما شابہہا، اور جو بھی ان اسماء کے کیا ہوں؟ مشابہ ہوں، ٹھیک ہے، جو بھی ان اسماء کے شابہ معنی مشابہ ہوں، اور ہا ضمیر الگ سے ہے، یعنی ان اسماء کے جو بھی مشابہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کس بات میں مشابہ ہوں؟ یعنی من کلی، ہر اس اسم میں سے، ما ہوا معربن، جو معرب ہو، آخر ہو، اور اس کا آخر الف لازمتن، الف لازمہ ہو، یعنی اس کے آخر میں الف لازمہ ہو جو جدا نہ ہو سکتا ہو۔ الف لازمہ مطلب کیا ہے؟ کہ جدا نہ ہو سکتا ہو، تو جو بھی الف اس میں مکسور ہوتا ہے اس کے آخر میں والا الف اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ شکلیں اس کی مختلف ہو سکتی ہیں، کبھی یا کے اوپر کھڑا الف آ جائے گا، کبھی زبر آ جائے گی، کبھی الگ سے پورا الف لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو یہ اسماء ہو گئے، اور جو بھی ان اسماء کے مشابہ ہیں، ان اسماء کے مشابہ کون؟ یعنی ہر یمین بیانیہ ہے، یعنی ہر وہ اسم معرب کہ جس کے آخر میں الف لازمہ ہو، تو یہ اسماء اور اس طرح کے اسم معرب اسماء کے جن کے آخر میں الف لازمہ ہے، تو سما ان کو کہا جاتا ہے یا ان کا نام رکھا جاتا ہے بالاسماء المقصورتی، کس کے ساتھ؟ اسماء مقصورہ کے ساتھ، یعنی ان کو اسماء مقصورہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں دوستو، یہاں سے انہوں نے مثالوں کے اندر سے آپ کو کیا سمجھایا؟ اسم مقصور کی تعریف سمجھائی کہ اس طرح کے اسماء کی طرح جو بھی اسماء ہوں گے، یعنی ہر وہ اسم میں معرب جس کے آخر میں الف لازمی ہوگی، الف لازمی جو کبھی جدا نہ ہو سکتی ہو، تو ایسا اسم اس میں مقصور کہلاتا ہے۔ تو یہاں اسم مقصور کی تعریف ثابت کر دی۔ اب چلیے ہم اسم مقصور کا اعراب پڑھتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب تأملتا، تو تأمل کرے گا، یہ تأمل کرے گا مستقبل والا اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ اذا جو ہے یہ ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو مستقبل کو منع کرتا ہے۔ کہتے ہیں اذا تأملتا، جب تأمل کرے گا، حاضل اسماء ان اسماء کو، وجدتہا تو پائے گا ان اسماء کو، فی القسم الاولی قسم اول میں، وجدتہا تو ان کو پائے گا، غور و فکر کرے گا، فی القسم الاولی قسم اول میں، مرفوعتن، کیا؟ مرفوعتن، مرفوع پائے گا، ٹھیک ہے۔ جب تو ان اسماء میں تأمل کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو ان کو قسم اول میں کیا پائے گا؟ مرفوع پائے گا۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، پہلی چار قسم اول سے مراد پہلی چار مثالیں جو ہیں تو ان میں مرفوع ہے کہ یہ سارے اسماء مقصورہ جو ہیں یہ کیا بن رہے ہیں؟ فاعل بن رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مرفوع ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک یقع فاعلاً، وہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ وفی القسم ثانی منصوبۃ، اور قسم ثانی میں جو ہے منصوبتاً، اور قسم ثانی میں تو ان کو کیا پائے گا؟ منصوب پائے گا، لِأَنَّ كُلَّ مِنْهَا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مفعول بھی، وہ مفعول بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قسم ثانی میں یعنی نیکسٹ جو چار مثالیں ہیں بائیں سائڈ والی، ان میں یہ کیا بن رہے ہیں؟ مفعول بھی بن رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں فی القسم ثالثی مجرورتاً، اور قسم ثالث میں تو ان کو مجرور پائے گا، بحرف جر، ان کس کے ساتھ مجرور پائے گا؟ حرف جر کے ساتھ، تو ان کو کیا پائے گا؟ مجرور پائے گا۔ تو ایسا ہی ہے یہاں تینوں پہ جو ہے آخری چار مثال میں سب پہ حرف جر داخل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فما علامات الرفع والنصب والجر فیہا، تو جب یہ مرفوع بھی ہیں، منصوب بھی ہیں، مجرور بھی ہیں، تو کیا ہے علامات رفع، علامات نصب، علامات جر؟ تو ان میں رفع کی علامت، جب یہ مرفوع ہیں تو رفع کی علامت ہونی چاہیے، منصوب ہے تو نصب کی علامت ہونی چاہیے، مجرور ہیں تو جر کی علامت ہونی چاہیے۔ تو وہ کہاں ہیں؟ وہ علامتیں کہاں ہیں؟ کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ یقین سے ہم یہ جانتے ہیں، ان العلامات الاصلیۃ، کہ علامات اصلیہ رفع کے لیے، والنصب نصب کے لیے، والجر جر کے لیے، وہ جو اصلی علامات ہیں وہ کون سی ہیں؟ یہ ضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، وہ ضمہ ہیں، فتح ہیں اور کسرہ ہیں۔ وہ الف یا وہ اصلی نہیں ہیں، وہ طبعی ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں اس باب میں پڑھا بھی ہے کہ اصلی اعراب جو ہوتے ہیں وہ ضمہ فتح کسرہ ہوتے ہیں۔ ولکننا ہنا، لیکن ہم یہاں پہ جب رفع نصب جر جو ہے یہ ان کیا ہیں؟ رفع کے لیے جو اصلی علامتیں ہیں رفع نصب جر کے لیے وہ ضمہ فتح کسرہ ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کوئی اثر نہیں دیکھ رہے ضمہ کے لیے، اول فتح یا فتح کے لیے، اول کسر یا کسر کے لیے، یعنی یہاں ضمہ فتح کسرہ کا کوئی اثر ہی نہیں پایا جا رہا۔ ہر جگہ عصا عصا ہی آ رہا ہے، ادا ادا ہی آ رہا ہے، فتح فتح ہی آ رہا ہے، تو کوئی بھی ضمہ فتح اور کسرہ میں نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں فما سبب ذالک، تو اس کا کیا سبب ہے؟
تو خود ہی سوال کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں سبب سبب یہ ہے ان آخرہ کہ آخر کلی کلمت ہر کلمے کا من حاضل کلماتی ان کلمات میں سے الفن وہ کیا ہے، الف ہے، کہ ان کلمات میں سے ہر ایک کے آخر میں الف آ رہا ہے، والالف اور الف یتعذر ناممکن ہے، متعذر ہے تحریک ہوا اس کو حرکت دینا، متعذر ہے کوئی حرکت اس پہ جاری ہم نہیں کر سکتے، والی ذالک اسی وجہ سے باقیت ساکنتاً وہ الف کیا رہ گئی، ساکن باقی رہ گئی، وقدرت علیہ ضمۃ اور اس کے اوپر الف کے اوپر ضمہ کو مقدر مان لیا گیا، کس میں، فی حالت رفی حالت رفی میں، والفتحۃ اور فتح کو مقدر مان لیا گیا فی حالت نصبی حالت نصبی میں، والکسرۃ اور کسرہ کو مقدر مان لیا گیا فی حالت الجری حالت جری میں۔ تو دوستوں دیکھیں، یہ انہوں نے آپ کو اسم مقصور کی تعریف بھی سمجھا دی اور اسم مقصور کی اعرابی حالتیں بھی سمجھا دیں کہ اسم مقصور رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ آئے گا، نصب میں فتح تقدیری کے ساتھ آئے گا، اور جر میں کسرہ تقدیری کے ساتھ آئے گا۔ اب یہ اسم مقصور کی جو تعریف انہوں نے مثالوں سے سمجھائی ہے اور اخذ کی ہے، اور جو اعرابی حالتیں اخذ کی ہیں ان کو اب قواعد کی صورت میں ذکر کرتے ہیں، قاعدہ نمبر 40 اور 41 میں۔ قاعدہ نمبر 40 میں اسم مقصور کی تعریف ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں المقصور اسم مقصور ہوا کل اسم ہر وہ اسم ہے، معرب معرب اسم آخر ہو جس کا آخر الف لازمۃ الف لازمہ ہو تو اس کو اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ اور 41 میں ہے کہ تقدر اعراب بتا رہے ہیں کہ مقدر مانا جائے گا، ٹھیک ہے، علی آخر المقصوری مقصور کے آخر میں، اسم مقصور کے آخر میں مقدر مانا جائے گا، کس کو، حرکات الاعرابی اعراب کی حرکات کو، الثلاث تینوں کو، اعراب کی حرکات کو، حرکات کون سی، الثلاث تینوں حرکتیں، تو یہ حرکات کی الثلاث صفت ہے، تو مضاف کی صفت ہے، تو مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، تو حرکات کی صفت ہے تو یہ اعراب جو مضاف الیہ اس کے بعد آئی، یعنی حرکات ثلاث، اعراب کی جو حرکات ثلاث ہیں، تینوں حرکتیں ضمہ فتح کسرہ، تو وہ اس میں مقصور کے آخر پر کیا ہوتی ہیں، مقدر بنتی ہیں، مقدر ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق تھا، کمپلیٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے، تو اللہ پاک ہمیں مزید نیکسٹ سباق جو ہے وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔